بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ عزیز طلبہ، آپ نے نام تو سن ہی رکھا ہے، کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی ہم نصابی سرگرمیاں۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں جنہیں کریکولم کو ری انفورس کرنے کے لیے پلان کیا جاتا ہے، اور اگر یہ ایکٹیویٹیز نہ ہوں تو ہم وہ سب کچھ پڑھانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں جو صرف کلاس روم میں پڑھایا جائے۔ گویا کلاس روم میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کو ری انفورس کرنے کے لیے ہمیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے لرنر اپنی صلاحیتوں کو جانچتا ہے، اپنی صلاحیتوں کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنے اندر موجود خامیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مضبوط اور توانا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ساری سرگرمیاں انفارمل گائیڈنس اور آبزرویشن اور سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے بروئے کار لائی جاتی ہیں۔ سیلف اسیسمنٹ سے مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کا جائزہ لینا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں اور میرے اندر کیا کمی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی کچھ ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی کئی کیٹیگریز ہیں، مثال کے طور پر لٹریری ایکٹیویٹیز، فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، ایستھیٹک اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، سیوک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز، سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز، لیئر ٹائم ایکٹیویٹیز، پلیئر ٹرپ ایکٹیویٹیز۔ عزیز طلبہ، آپ جانتے ہی ہیں کہ ایستھیٹک سے کیا مراد ہے؟ حس لطیف کا پیدا کرنا، جمالیاتی حس کی ڈیولپمنٹ کرنا، اور اسی طرح سیوک ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ شہری اصولوں کو سمجھنا، شہریت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنانا۔ اور لیئر ٹائم ایکٹیویٹیز یعنی فرصت کے اوقات میں آپ کیا کرتے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ بھی بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، لٹریری ایکٹیویٹیز میں ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشن، کوئز کمپٹیشنز اور لٹریری کلبز جیسا کہ پوئٹری کلب وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح فزیکل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں گیمز، سپورٹس، ایتھلیٹکس، میس ڈرل، پریڈ، سکاؤٹنگ، ہائیکنگ، NCC، ویمن گارڈ وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، میس ڈرل سے مراد کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر گروپس کی ڈرل کرانا، مشقیں کروانا۔ اسی طرح NCC نیشنل کیڈٹ کارپس ایک باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا فوجی تربیت کا۔ یہ کالج میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 15 روز کے لیے طلبہ کو کرائی جاتی تھی۔ اسی طرح ویمن گارڈ خواتین کو فوجی تربیت دینے کا ایک پروگرام تھا۔ یہ 1997 میں ختم ہوا۔ 1972 سے شروع کیا گیا اس پروگرام کو اور 1997 تک یہ چلتا رہا۔ ایستھیٹکس اینڈ کلچرل ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں پینٹنگ، میوزک، سکلپچر یعنی سنگ تراشی یا مجسمہ سازی کا فن، ہینڈی کرافٹس، فینسی ڈریس، ڈرامیٹکس، فوک سانگز، فوٹوگرافی وغیرہ شامل ہیں۔ جبکہ سیوک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں اسٹوڈنٹ یونین، کوآپریٹو سٹورز، کیفے، سیلیبریشنز آف ریلیجیس اینڈ نیشنل ڈیز وغیرہ شامل ہیں۔ پلیئر ٹرپ ایکٹیویٹیز میں پکنکس، وزٹس ٹو ہسٹوریکل پلیسز، میوزیمز، ایگزیبیشنز، میٹنگ پرسنالٹیز وغیرہ شامل ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی نیڈ اور امپورٹنس ڈسکس کریں گے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی کئی نیڈز اور امپورٹنسز ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہے ایجوکیشنل ویلیو، ہسٹری، جیوگرافی، نیچر اینڈ آبزرویشن۔ یہ ساری چیزوں کی انفارمیشن ہمیں کلیکشن آف فوٹوگرافس سے، سٹونز، فلاورز، پلیئر ٹپس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ کلچرل ڈائیورسٹی کے بارے میں جاننے کے لیے، یعنی ہم مختلف ثقافتوں کے فرق جاننے کے لیے ٹیبلوز، نیشنل سانگز کا اہتمام کرتے ہیں۔ طلبہ کو لینگویج اور ایکسپریشن سکھانے کے لیے ڈیبیٹس، ڈسکشن اور سمپوزیم کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کریٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے پارٹیسپیشن کرائی جاتی ہے فائن آرٹس، فلورل اور امبرائڈری پروگرامز میں۔ لاجک اینڈ لاز آف سائنس جاننے کے لیے سائنس ایگزیبیشنز کرائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر انوویٹ نیو مینز آف پروڈیوسنگ انرجی ٹو میٹ دا انرجی شارٹ فال۔ توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم کون سے نئے طریقے استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم سائنس ایگزیبیشن میں دکھا سکتے ہیں۔ اس سے طلبہ میں لاجک اور لاز آف سائنس کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔
کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی سائیکولوجیکل ویلیو بھی ہے، یعنی یہ ایموشنل ہیلتھ میں بھی مدد دیتے ہیں. سپورٹس ڈیولپ کرتی ہیں اسپرٹ دیٹ وننگ از ناٹ ایوری تھنگ بٹ ٹو پلے ویل از ایوری تھنگ، یعنی بچوں میں یہ جذبہ پیدا کرنا کہ ہار بھی تسلیم کی جائے، اچھا کھیل کھیلنا ہے، صرف جیتنا ضروری نہیں. اس سے ایموشنل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. سپورٹس اور گیمز بچوں میں اسٹرانگ فزیک پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی بچوں کی جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی نشو و نما ہوتی ہے. اسی طرح انٹرسٹ اور انڈیویجول ڈفرینسز جاننے میں مدد ملے گی. سوشل ڈیولپمنٹ اور فزیکل ڈیولپمنٹ میں ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو استعمال کیا جاتا ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی ریکریشن ویلیو بھی ہے، یعنی تفریحی طور پر بھی اس کا فائدہ ہے. ہائیکنگ اور ٹریکنگ کرا کے بچوں کی ریکریشن کرائی جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے کئی ایڈوانٹیجز ہیں، جیسا کہ باڈی اینڈ مائنڈ کوآرڈینیشن، فزیکل اسٹیمنا، نیشنل انٹیگریٹی اینڈ یونٹی، آئیڈیالوجیکل ویلیوز اینڈ کلچرل ویلیوز، کریٹیوٹی، انوویشن، جدت پسندی، ناولٹی، انٹرٹینمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، ایتھکس، مورالٹی اینڈ ویلیوز. یہ ساری چیزیں ہم کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ذریعے سیکھ سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس، جہاں کسی بھی چیز کے فائدے ہیں وہاں اس کے کچھ نقصانات بھی موجود ہوتے ہیں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بھی کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ان میں پہلی چیز ہے ڈیفیکلٹیز فیسڈ بائی اسٹوڈنٹس، کہ طلبہ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے. سب سے پہلا ہے ویسٹیج آف ٹائم، وقت کافی ضائع ہو جاتا ہے، پڑھائی کے لیے ٹائم نہیں ملتا. لیک آف کنسنٹریشن ٹو اسٹڈی ڈیو ٹو ٹائرڈنیس، ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے بعد بچے تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، توجہ نہیں برقرار رکھ سکتے. اسٹوڈنٹس آر ٹو شائی ٹو پارٹیسپیٹ ان دیز ایکٹیویٹیز. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو اتنے شرمیلے ہیں کہ وہ ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے سے بھی گھبراتے ہیں. اسٹوڈنٹس آر ناٹ اکنامیکلی ویل آف ٹو بیئر دا ایکسٹرا ایکسپینسز. دیکھیں بچوں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے لیے پیسہ چاہیے، بہت ہی مہنگی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ. ہر بچے کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، معاشی طور پر ہر بچہ اتنا ویل آف نہیں ہے کہ وہ ان ایکسٹرا ایکسپینسز کو برداشت کر سکے. Sometimes students feel that these activities interfere with their studies. یعنی یہ بھی ہے کہ پڑھائی میں مداخلت ہوتی ہے، ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. These activities are not assessed in examination. اور جو نقصان اور ہے وہ یہ کہ ان کا کوئی امتحان میں فائدہ نہیں ہے، نہ ان کے کوئی نمبر ملتے ہیں، نہ ان کی کوئی اسیسمنٹ ہوتی ہے جس سے طلبہ کو امتحانی طور پر کوئی فائدہ ملے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز جہاں طلبہ کے لیے مسائل کا باعث بن رہی ہے، وہاں اساتذہ کے لیے بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ٹیچرز اوور برڈنڈ ہو جاتے ہیں. اساتذہ کو کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن، ان کو آرگنائز کرنا، اس میں بہت ٹائرسم کام ہے، بہت وقت بھی لگتا ہے اور تھکا دینے والا کام ہے. ٹیچرز ہیز لیک آف نالج. اکثر اساتذہ کو ان چیزوں کو آرگنائز کرنے کا علم بھی نہیں ہوتا، تو اس کمی کی وجہ سے بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹیچرز آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو آرگنائز اے سفیشینٹ نمبر آف ایکٹیویٹیز. اساتذہ میں یہ بھی صلاحیت اتنا نہیں ہوتی کہ وہ کافی ایکٹیویٹیز کو آرگنائز کریں. چند ایک تو کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت ساری ایکٹیویٹیز کو اکٹھے آرگنائز کرنا بہت مسئلہ بن سکتا ہے. موسٹ آف دا ٹیچرز کنسیڈر دیز ایکٹیویٹیز آر سپرفلوس. یعنی یہ فالتو سرگرمی ہے. اساتذہ اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان سرگرمیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سرگرمیاں نہ ہوں تو ٹائم کی بھی بچت ہے اور وسائل کی بھی بچت ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے اساتذہ اور طلبہ کو جہاں مسائل کا سامنا ہے، وہاں اداروں میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں، لمیٹیشنز ہیں اداروں کی، جو کہ ان پروگرام کو آرگنائز کرنے میں مسئلہ بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر کراؤڈڈ سٹیز میں یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اسپیشیس پلے گراؤنڈز ہوں، کھلے کھیل کے میدان ہوں اور وہاں پر کھیلیں کرائی جا سکیں. بڑے بڑے شہروں کے اندر ان پلے گراؤنڈز کی بہت کمی ہے. ایکٹیویٹیز آر ناٹ گیون ان پلیس ان اسکول ٹائم ٹیبل ڈیورنگ اسکول آورس. اسی طرح اسکول آورس کے دوران اسکول ٹائم ٹیبل میں ان کا کوئی پیریڈ نہیں ہوتا، ان ایکٹیویٹیز کو کوئی ٹائم نہیں مل پاتا. ایکسٹرا فائنینشیل برڈن ہے ادارے کے لیے. کوئی بھی ادارہ جب کسی سرگرمی کو آرگنائز کرتا ہے تو اس کے لیے بہت سارا پیسہ چاہیے. موزوں فنڈز نہیں ہیں جن سے یہ پیسہ لے کر استعمال کیا جا سکے.
عزیز طلبہ، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بعد ہم ایک اور پہلو دیکھیں گے کریکولر ایکٹیویٹیز کا، کہ یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز نیشنل ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پاکستان پوری دنیا میں سپورٹس کی وجہ سے مشہور ہے۔ ٹیررزم نے پاکستان کے امیج کو بین الاقوامی سطح پر بہت خراب کیا۔ ہم سپورٹس کے ذریعے ان چیزوں کو دور کر سکتے ہیں۔ نیڈ ٹو ری آرگنائز دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ٹو کنڈکٹ دا CCA۔ ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو کرانے کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر ان کا بندوبست کیا جائے، موزوں فنڈ دیے جائیں تاکہ یہ سرگرمیاں کرائی جا سکیں۔ Co-curricular activities from the correct forum, where the energies of the youth are directed towards the correct direction of prosperity, unity and pride. طلبہ میں پراسپیرٹی، یونٹی اور پرائڈ پیدا کرتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ درست سمت میں انرجی کو خرچ کیا جائے۔ طلبہ، ان کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور سپورٹس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان سپورٹس کے میدان میں کیا مقام رکھتا ہے۔ پاکستان ہاکی ورلڈ چیمپئن ہے، اولمپک چیمپئن رہ چکا ہے، سکواش کا ورلڈ چیمپئن، ریسلنگ ورلڈ چیمپئن، کبڈی ایشین چیمپئن ہے، کرکٹ ورلڈ چیمپئن، سنوکر ورلڈ چیمپئنز، بیڈمنٹن ورلڈ چیمپئن اور باکسنگ ایشین چیمپئن ہے، اور اسی طرح باکسنگ میں ورلڈ چیمپئن بھی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کانسیپٹ، اس کے فائدے، اس کے نقصانات اور اس کے یوزیج کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا۔ کوئی ایشو ہو تو آپ ضرور ڈسکس کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔